فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام حمد و ثنا اور تعریف و توصیف رب تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. رب تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ غیوب فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لامقام سیدی انس و جاں نگر تابہ سرنشین مہوشہ ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ تدمہ دورہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحہ صاحب علم نشرح معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رونق اسٹیج نبی رئیس سرکار محبہ شہزادہ حضور محبوب اولیاء پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری رضا الرحمن رحمانی میاں سربراہ اعلیٰ دارالعلوم رحمانیہ حامدیہ بخارا شریف چلوا کر دوسری طرف شہزادہ حضور محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا مشرف رضا عظیمی چلوا کر اور تیسری طرف حضرت علامہ مولانا مفتی غلام نبی مصباحی صدر المدرسین دارالعلوم فیض الکریم چلوا گر ہے جنہوں نے ابھی نورانی خطاب فرمایا. حضرات کسی شاعر نے کاہی خوب کہا ہے چلے حضور جب سوئے فلک بلغ الغلام کمال. واہ واہ سبحان اللہ. حضور کا نام سنے اور چہرے پہ خوشی نہ آئے مومن کی. اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کسی شاعر نے کاہی خوب کہا ہے چلے حضور جب سوئے فلک بلغ الغلام کمالہ. کوئی دے دے رخ کی چمک دمک کشفت حجاب جمالہ. وہ ہے بے مثال کیا ہے اس میں شک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. حضرات محترم ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء. تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں جو عورتیں تمہیں پسند آئے. دو دو اور تین تین اور چار چار.
اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ دو بیویوں میں عدل و انصاف نہ کر سکیں گے تو ایک ہی کرو۔ حضرات، اس آیت مبارکہ سے معلوم چلا کہ آزاد مرد کے لیے بیک وقت ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زائد نکاح کرنا جائز نہیں ہے سوائے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا اور اس شخص کے پاس 8 بیویاں تھیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تیرے لیے صرف 4 عورتوں 4 خاتون کو رکھنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز ہے۔ حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو کس قدر بیان کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نکاح کر لیا، جس نے شادی کر لیا، اس نے اپنے آدھے ایمان کو تکمیل کر لیا، اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب وہ آدھے ایمان کی تکمیل میں اللہ کا تقوی اختیار کرے، بزرگی اختیار کرے۔ حضرات، اس احادیث مبارکہ سے معلوم چلا کہ نکاح و عظیم عبادت ہے، نکاح و عظیم عبادت ہے جو آدھے ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ حضرات، رب تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اچھی مخلوق بنایا اور انسان کے سر پر تاج کرامت رکھا۔ قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسانوں، تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہارے فائدے کے لیے روئے زمین پر بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی۔ دوسری جگہ قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اے انسانوں، تمہارے رب نے تمہارے فائدے کے لیے آسمان کا شامیانہ بنایا اور زمین کی فرش بنایا، اور پھر تمہاری فائدے کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور قسم قسم کی پھلوں کی دولت عطا فرمائی۔ تیسری جگہ قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے مسلمانوں، جو صنف نازک تمہیں پسند آئے، جو خاتون تمہیں بھائے، اسے شادی کرو۔ حضرات، اس آیت مبارکہ سے معلوم چلا کہ نکاح کرنا یہ رب تبارک و تعالی کے حکم کی تعبیر کرنا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں نکاح کو عظیم عبادت قرار دیا۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں نکاح کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت جو اپنی بیوی کی ضروریات کی تکمیل کی قدرت رکھتا ہے، جو اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ فَصِيَامُ، اور جو نکاح کی قدرت نہ رکھے، جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، ایسا شخص روزہ رکھے، ایسا شخص روزہ رکھے
کیونکہ روزہ شہوت نفسانی کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ روزہ شہوت نفسانی کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرات اس احادیث مبارکہ سے معلوم چلا کہ نکاح انسان کو نیک اور پارسا بناتا ہے اور بدکاریوں اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا حکم فرمایا کہ میری امت میں تم نکاح کرو، کیونکہ لوگوں کا مشاہدہ ہے، لوگوں کا تجربہ ہے کہ جو شخص طرح زندگی گزارتا ہے اور ذمہ داریوں سے فرار حاصل ہونے کے لیے نکاحوں سے اجتناب کرتا ہے، نکاح سے بچتا ہے، تو وہ قسم قسم کے گناہوں میں ملوث ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بار 3 صحابی اکٹھا ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، میں اللہ کی رضا